صرف 11 دن قرآن پاک کی یہ ایک آیات ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ایک سورہ مبارکہ صرف 21 مرتبہ پڑھ لو، پھر 12ویں دن انشاءاللہ تعالی غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر 100 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ خاص وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن پھر بھی دولت گن نہیں پاؤ گے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ اسے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، آج جب بھی برے حالات چل رہے ہوں تو قرآن پاک کی یہ آیات اور ایک سورہ 21 مرتبہ آپ پڑھ لو تو انشاءاللہ عز و جل سب کچھ ملے گا۔ ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ، دولت بے شمار مل جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو پوری زندگی مختلف لوگوں سے وظائف ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں وظیفہ بتا دے، ہمارا فلاں فلاں مسئلہ ہے۔ کوئی کہتا ہے رزق کا، کوئی کہتا ہے دولت کا، کوئی کہتا ہے ہمارے پر لاکھوں قرض چڑھا ہوا ہے۔ غرض ہر انسان کی پریشانی مختلف ہی ہوتی ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل اور مسئلے ہیں، چاہے وہ رزق کے مسائل ہیں، چاہے نوکری کے لیے مسائل ہیں، آپ کاروباری معاملات کے لیے پریشان ہیں، جتنے بھی آپ کو رزق کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، دکھ تکلیف ہیں، آپ اللہ پاک کی ذات پر اعتبار، بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ فوراً کر لیں۔ یہ عمل کرنا ہے آپ نے، بس آپ سکون سے بیٹھ کر چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرتے وقت کسی سے آپ کو بات چیت نہیں کرنی، یعنی خاموشی سے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ خاموشی سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، پھر مجھے اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ابتدا میں ہی یہ الفاظ ہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں مقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیات اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ جب آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ کوثر آپ کو 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد 101 مرتبہ پڑھے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب 101 مرتبہ پڑھ لیں تو 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ نے جیسے ہی 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں گے تو اس کے فوراً بعد آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود شریف کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت و فضیلتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی طرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں
وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس کے فوراً ہی بعد آپ کو دعا مانگنی ہے، اور دعا میں سب سے پہلے یا لطیف یا لطیف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا لطیف پڑھ لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام آپ کو الگ الگ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ اپنی مطلوبہ دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اپنے فضل و کرم فرمائے گا۔ اور دعا ہمیشہ اسی طرح مانگا کریں، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جو بھی مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ دنیا جہاں میں جہاں مسلمان پریشان ہے، مولا سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ پھر اپنی حاجت بیان کریں، جو بھی دکھ تکالیف ہیں سب کی دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ہو وہ ادھورا ہی رہے گا۔ متعلقہ مسئلے یا حاجت کے حل کی سچی جستجو بھی کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار نبوت سرور کنان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے۔ ہمیں جھوٹے، چغلی اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔